السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سہیل اقبال بھٹی اور آج کے شو میں آپ کو بتائیں گے پیٹرول کے بحران سے متعلق انکوائری رپورٹ۔ آپ بھی کہیں گے کہ ہر روز پیٹرول کی متعلق بات ضرور ہوتی ہے، چونکہ ایک معاملہ ایسا ہے ہم سب کی عام زندگیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور لوگوں نے بے پناہ مشکلات کا سامنا کیا ہے گزشتہ 17 دنوں کے دوران، اور پرائم منسٹر کو یہ وجہ کہ نوٹس بھی لینا پڑا۔ تو آپ کو ایک اس سے متعلق جڑی ہوئی ایکسکلوسیو خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار صاحب آج کل کس کوشش میں مصروف ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان سٹیل مل کا کیس جس کو حکومت نے حکومت نے اس کو فیصلہ کیا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ اس معاملے کو وائنڈ اپ کرنا ہے تاکہ اس کو دوبارہ پرائیویٹائز کر کے اس کو بحال کیا جا سکے۔ تو جو ریسنٹ گورنمنٹ نے ڈیسیژن لیا کہ ملازمین کو گولڈن ہینڈ شیک دینا ہے، ان کو فارغ کرنا ہے، تو اس کے اندر اگین کس طریقے کے ساتھ ایک رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے کون ہے، تو یہ کچھ معاملات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو پہلے ذرا بات کر لیتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کے بحران سے متعلق، جس کے نتیجے میں عوام کو تقریباً 15 سے 20 ارب روپے کا ریلیف نہیں مل سکا۔ معاملہ یہ تھا کہ 1 جون کو جیسے ہی پیٹرول کی قیمت کم ہوئی، ڈیزل بھی آلریڈی حکومت نے سستا کیا ہوا تھا، تو کمپنیوں نے گٹھ جوڑ کر لیا اور الٹیمیٹلی عوام کو وہ ریلیف نہ مل سکا۔ انہوں نے کم سپلائی کی، کہیں جگہ پہ شارٹیج کریٹ کر دی۔ آبجیکٹیو ان کا یہ تھا کہ انوینٹری لاس سے بچا جائے، لیکن معاملہ اب یہ پہنچا ہے کہ پرائم منسٹر نے 8 جون کو انکوائری کا حکم دیا تھا، اگرچہ کہ پیٹرولیم ڈویژن نے ندیم بابر صاحب نے، وفاقی سیکرٹری پیٹرولیم اسد الدین صاحب نے، ڈی جی آئل نے جو اپنی ورکنگ کی تھی اس کے مطابق انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ 3 روز کے دوران یہ ختم ہو جائے گا بحران کا سلسلہ، لیکن کمپنیاں جیسا کہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، کمپنیوں کی ایک آپس میں گٹھ جوڑ ہے اور پیٹرولیم ڈویژن کے افسران میں ان کا بہت انفلوئنس ہے، تو وہ سب کچھ نہ ہو سکا۔ لیکن 16 جون تک جب یہ معاملہ رہا، لوگوں کو مشکلات کا سامنا رہا، لیکن گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ صورتحال قدرے بہتر ہونے شروع ہو گئی۔ وہ کیوں ہوئی؟ اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بتائیں، جو ایکسکلوسیو خبر آج ہمارے پاس ہے، جس کے ڈاکومنٹس بھی میرے پاس موجود ہیں، کہ پیٹرول بحران سے متعلق انکوائری رپورٹ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو پیش کر دی گئی ہے۔ پرائم منسٹر بھی پریشان، کابینہ کے ارکان بھی پریشان کہ جو کچھ حقائق اس کے سامنے آئے ہیں وہ بڑے دل دہلا دینے والے تھے۔ کس طریقے کے ساتھ کمپنیوں کا گٹھ جوڑ تھا، کس طرح انہوں نے قواعد کی، قانون کی خلاف ورزی کی، اور جنہوں نے اس کے خلاف ایکشن لینا تھا، جن کی بنیادی ذمہ داری تھی جن لوگوں کی، وہی لوگ انکوائری کمیٹی میں بیٹھ کے انکوائری بھی کر رہے تھے، یعنی کہ پیٹرولیم ڈویژن کے افسران، ڈی جی آئل ڈاکٹر شفیع افریدی صاحب۔ پرائم منسٹر کو واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ پیٹرولیم ڈویژن نے ذمہ داری ڈالی اوگرا پر، اور اوگرا نے جو رپورٹ اپنی سبمٹ کی اور چیئرپرسن نے واضح طور کے اوپر ایک موقف اپنایا کہ یہ ذمہ داری پیٹرولیم ڈویژن کی ہے۔ آئل مارکیٹنگ رول 2016 کے مطابق اوگرا صرف آئل سٹوریج انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا لائسنس جاری کرتا ہے۔ 21 دن کے سٹوریج کو برقرار رکھنا، ڈیمانڈ سپلائی کو مد نظر رکھنا، یہ پیٹرولیم ڈویژن کی ذمہ داری ہے۔ پرائم منسٹر کو یہ بتایا گیا ہے رولز کے مطابق، چونکہ ہر ماہ آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل کی ایک کمیٹی ہے بنی ہوئی ہے، اس کی ہر ماہ میٹنگ ہوتی ہے، ڈی جی آئل چیئر کرتے ہیں، جہاں اگلے مہینے کی پروجیکشن ہوتی ہے، ڈیمانڈ کیا ہوگی، سپلائی کیا ہوگی، کس کے پاس کتنا سٹاک موجود ہے، تو وہاں ساری ذمہ داری ڈی جی آئل کی ہوتی ہے، پیٹرولیم ڈویژن کی ہوتی ہے، وفاقی سیکرٹری اسد الدین صاحب کی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ندیم بابر صاحب کی ہوتی ہے۔ لیکن انہوں نے اس وقت خاموشی اختیار کی۔ خاموشی تو انہوں نے اختیار کرنی تھی جب کمپنیوں کو اتنا انفلوئنس ہو، انہوں نے اتنی مراد دے رکھی ہوں، وہ پیٹرولیم ڈویژن کے اندر موجود مختلف افسران کے رشتہ داروں کو نوکریاں فراہم کر چکی ہوں، گاڑیاں دے رہے ہوں، لیپ ٹاپ دے رہے ہوں، موبائل فون دے رہے ہوں، تو پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ ان کا ہاتھ روک سکیں۔ ایک جانب تو پرائم منسٹر کو انکوائری رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے، پرائم منسٹر نے سب کچھ جاننے کے بعد یہ آرڈر کر دیا ہے کہ جو لوگ بھی پیٹرولیم مصنوعات کے بحران میں ملوث ہیں، وہ اوگرا سے ان کا تعلق ہو، ان کا تعلق پیٹرولیم ڈویژن سے ہو، اگرچہ کہ بڑی ذمہ داری پیٹرولیم ڈویژن کے اوپر شفٹ عائد ہو رہی ہے، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، کارروائی کی جائے، انہیں سزا ملنی چاہیے۔ پرائم منسٹر اور پاکستان یہ ڈائریکشن دے چکے ہیں۔ یہ ایکسکلوسیو خبر ڈاکومنٹ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ کڑا امتحان ہے، وہ بہت سے لوگ جن کی ایک بہت سٹرونگ لابنگ ہے پرائم منسٹر آفس کے اندر، وہ ایکٹیو ہو گئے کہ تاکہ ڈی جی آئل کو، سیکرٹری پیٹرولیم کو بچایا جا سکے۔ آن دی ادر ہینڈ
آن دی ادر سائڈ دوسرا جو معاملہ ہے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا، اس سے متعلق بھی ایکشن شروع ہو چکے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اچانک پیٹرول کی صورتحال بہتر ہونا کیوں شروع ہو گئی ہے؟ چونکہ جب سخت ایکشن ہوا، کارروائی ہوئی اور ایف آئی آر کا اندراج شروع ہوا، آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو افسران، ان کے سینئر جو ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے، ان کے براہ راست ایف آئی آر کا اندراج شروع ہوا، تو پھر ان کے اندر خوف کریٹ ہوا کہ اب تو معاملہ ہاتھ سے نکلنے لگا ہے. اب تو ایف آئی اے ہو، ضلعی انتظامیہ ہو، یہ تو پیٹرولیم ڈویژن کی طرح نہیں ہے کہ خاموشی سے بیٹھے رہیں گے، یہ تو اب کریں گے سخت کارروائی. تو انہوں نے سپلائی بہتر بنانا شروع کر دی. تازہ ترین اطلاعات یہ ہے کہ ڈی سی مظفر گڑھ نے ایک نجی آئل مارکیٹنگ کمپنی کا وہاں ایک بڑا ڈپو تھا، وہاں انہوں نے ریڈ کیا، ڈپو خالی تھا، قواعد کی قانون کی خلاف ورزی ہے. انہوں نے ان کے وہاں پہ منیجر کو، ریجنل منیجر کو، اور اس کے اندر جو ان کے سینئر افسران تھے، انہوں نے 3 MPO کے تحت ڈیٹینشن آرڈر جاری کیے کہ 30 دن ہم ان کو گرفتار کر کے رکھیں گے کسٹڈی میں، کہ کس طریقے کے ساتھ انہوں نے حکومت پاکستان کے احکامات پر عمل نہیں کیا، عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنے. تو یہ 2 افسران، سینئر افسران تھے، وہ موقع سے فرار ہو گئے. اب ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے اور مختلف جگہوں کے اوپر میری اطلاعات کے مطابق ریڈ کیے جا رہے ہیں، اور آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے جو لوگ انوالو ہیں، جنہوں نے قواعد کی خلاف ورزی کی، ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو انہوں نے اب یہی سمجھا ہے کہ 16 دن ہم نے بڑا پیٹرول جتنا روکنا تھا روک لیا، ڈیزل کی سپلائی جتنی کم رکھنی تھی رکھ لی، اب 1 جولائی سے ویسے قیمت بڑھنی ہے، اور اب تو کوئی بچنے کا راستہ بھی نہیں دکھائی دے رہا. ایف آئی آر کا اندراج بھی ہو رہا ہے، پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے. تو اس سے بچو اور پیٹرول فراہمی شروع کر دو. تو صورتحال بہتر ہونا شروع ہوگی ہے، اگلے 2-3 دن کے دوران صورتحال مزید بہتر ہو جائے گی. اب ذرا بات کر لیتے ہیں فاروق ستار صاحب کی. MQM کے رہنما، ناراض رہنما ہیں، کسی دور کے اندر بڑا ان کا ایکٹیو رول پلے کیا کرتے تھے. تو اطلاعات یہ ہیں ذرائع کے حوالے سے، جو ہمیں بڑے باوثوق ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ فاروق ستار صاحب کراچی کے اندر ایکٹیولی رول پلے کرنا چاہتے ہیں، وہ عملی سیاست کے اندر دوبارہ سرگرم ہونا چاہتے ہیں، اور انہوں نے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں سے رابطہ کیا ہے. جی ہاں، فاروق ستار صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون جوائن کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ میرا پیغام، یعنی فاروق ستار صاحب چاہتے ہیں کہ ان کا پیغام نواز شریف صاحب تک لندن میں پہنچایا جائے، ان کا کہ وہ ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو رابطہ ہے انہوں نے کیا ہے مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت سے کیا ہے. لیکن جس شخصیت کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا ہے، انہوں نے ایک کنڈیشن بھی ساتھ لگائی ہے کہ وہ کراچی کے اندر، سندھ کے اندر بڑا مؤثر رول پلے کریں گے، مسلم لیگ نون کے لیے کام کریں گے، اور بہت سے اور لوگ بھی ان کے ساتھ آنے کو تیار ہیں، اور بھی کچھ وہ وننگ کینڈیڈیٹ کو لانے کی پوزیشن میں ہوں گے. لیکن انہوں نے گارنٹی مانگی ہے. وہ گارنٹی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب براہ راست ان سے رابطے میں ہوں گے، شہباز شریف صاحب براہ راست ان سے رابطے میں ہوں گے، جو نیچے ان کی لیڈرشپ ہے وہ کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں ڈالے گی، ان کو جواب دے ان کو نہیں ہونا پڑے گا. یعنی کہ انہیں ایک اچھا ایک سیاسی لحاظ سے ایک نمایاں مقام ملنا چاہیے پارٹی کے اندر، تو وہ اپنی خدمات دینے کو تیار ہیں. یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے فاروق ستار صاحب کی جانب سے. اس حوالے سے مزید ڈیولپمنٹ بھی لیں گے جب نواز شریف صاحب تک پیغام پہنچے گا، وہ کیا جواب دیتے ہیں، اور کیا واقعی ان کو وہ ویلکم کرتے ہیں یا نہیں، یہ بھی آپ کو ہم آنے والے دنوں میں شیئر کریں گے. اس کے ساتھ اب ایک اور معاملہ ہے پاکستان سٹیل مل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وفاقی حکومت فیصلہ کر چکی کہ پاکستان سٹیل مل جو جون 2015 سے مکمل طور پر جس کا آپریشن بند ہے، 9000 کے لگ بھگ ملازمین جن کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، ان کی پینشنوں کا بھی بہت سے مسائل ہیں، پینشنز کے بھی بہت زیادہ مسائل ہیں، لیکن وفاقی حکومت فیصلہ کر چکی ہے کہ جتنے ملازمین ہیں ان کو ہم گولڈن ہینڈ شیک دیں گے، جو بھی اربوں روپے ہوں گے ہم ان کو ادائیگی کریں گے، یہ لوگ گھر جائیں، پاکستان سٹیل مل پرائیویٹائز ہوگی، نئی جو کمپنی آئے گی وہ اپنے لوگ رکھے گی، وہ اپنے لوگ بھرتی کرے گی، اور اس کے مطابق آگے کام چلے گا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان سٹیل مل کے خلاف جو اصل فیصلہ آیا تھا، جو اس کی پرائیویٹائزیشن کینسل ہو گئی تھی، اس کے اندر یقینی طور پر اس وقت کچھ مسائل ہو سکتے ہیں. وہ سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان افتخار چودھری صاحب نے اس کے خلاف فیصلہ دیا تھا، اور جس کی وجہ سے اس وقت کے حکمرانوں کے ساتھ ان کی بڑی رفٹ بھی کریٹ ہوئی، جو کہ پھر آگے ان کی معزولی اور پھر ان کی دوبارہ بحالی اور وکلا مار تک بات پہنچی. ان شارٹ ان کے اس فیصلے سے پاکستان سٹیل مل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، جس کی مالیت 150 ارب روپے سے زیادہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے انہوں نے غلط فیصلہ کیا، تو ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں کر رہا، لیکن اپنے فیصلوں کو ریویو ضرور کرنا چاہیے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں کتنا بڑا ناقابل تلافی نقصان پہنچا. ریکو ڈیک کا انہوں نے فیصلہ کیا
جو کہ گولڈ اینڈ کاپر کے ذخائر سے متعلق تھا، الٹیمیٹلی اس کا بھی عالمی ثالثی عدالت کے اندر اربوں روپے ڈالر جانے کا پاکستان کو سامنا ہے. ہم کیس کنٹیسٹ کر رہے ہیں، کروڑوں روپے وکلا کے فیس پر لگ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ فیصلے درست ثابت نہیں ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب سٹیل مل کے جو حکومت فیصلہ کرنے جا رہی ہے، سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان افتخار چودھری صاحب کے صاحبزادے ارسلان افتخار صاحب، جنہوں نے ایک مختلف معاملات کے اندر اس وقت بھی بہت زیادہ وہ خبروں کے زینت بنے رہے تھے، وہ کچھ لوگوں کو پش کر رہے ہیں کہ کورٹ کے اندر اس معاملے کو چیلنج کیا جائے، اس معاملے کو عدالتوں میں لے جایا جائے اور حکومت کو یہ فیصلہ نہ کرنے دیا جائے. تو میرے خیال میں ان کو ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ایک فیصلے کے نتیجے میں جو مسائل، جو پریشانیاں ہوئیں، جو قومی خزانے کو نقصان پہنچا، اب ہمیں دوبارہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن وہ ایسا کر رہے ہیں جو کہ یہ درست اقدام ثابت نہیں ہوگا. تو آخر میں بالعنوان سیگمنٹ کے اندر آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ ایک واقعہ یاد آیا کہ آج کل تو ایف اے ٹی ایف والے بالکل غائب ہیں، کرونا نے ان کی بھی نیندیں اڑا دی ہیں، لیکن ایک وقت تھا جب پیرس کے اندر ایک اجلاس اس کا ہو رہا تھا جو کہ پاکستان کے گرے لسٹ میں شامل رہنے یا اس سے نکلنے سے متعلق تھا. تو وہاں پر ایک بڑی مذاکرات ہوئے، پاکستان نے بیکڈ اور بہت ایفرٹ کی، سعودی عرب، ترکی، چین دوست ممالک نے بڑا ساتھ دیا، اور وہاں پر یہ راہ ہموار ہو گئی کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل جائے گا. اور وہاں پر طے پایا کہ جو کچھ ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں یہ کانفیڈینشیل ہے، یہ چیزیں بھی آؤٹ نہیں ہوں گی. لیکن اس وقت نہ جانے کس انٹینشن کے ساتھ خواجہ آصف صاحب جو کہ اس وقت ماسکو میں تھے، ان تک یہ بات پہنچائی گئی کہ بہت اچھی یہ رہی ہے پریزنٹیشن ڈیولپمنٹ اور پاکستان کی اچھی خبر آنے والی ہے. تو خواجہ آصف صاحب شاید خوش ہوئے، انسپائر ہوئے، اور انہیں تھوڑا عجلت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے ایک ٹویٹ کر دی، اور اس ٹویٹ نے بہت کام خراب کر دیا. الٹیمیٹلی ایف اے ٹی ایف کے ٹیم نے، ارکان نے بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا کہ ان کی اناؤنسمنٹ سے پہلے ہی پاکستان کے ایک وفاقی وزیر نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے. تو اچانک پھر کچھ لوگ دیگر بھی ایکٹیو ہوئے کہ پاکستان کے خلاف فیصلہ آئے. تو الٹیمیٹلی پتہ چلا کہ وہ اس ٹویٹ کے برعکس جو ہے انہوں نے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا اور بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کچھ چیزوں کے اندر جب عجلت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ سم ٹائم باؤنس بیک کرتی ہیں، جو کہ ملک کے لیے، عوام کے لیے درست ثابت پھر نہیں ہوتی. تو یہ ایک سر دست ایک واقعہ تھا جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا، اور اس کے ساتھ آج کے اس شو کا وقت ختم ہوا. اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے اور خوشیاں بانٹتے رہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.